السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے میں ایک نئے موضوع کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محفل میلاد مصطفیٰ کی برکات۔ ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری امتی اور آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والا ہر وہ شخص، ہر وہ میری ماں، بہن اور بیٹی اور دنیا بھر کے مسلمان بچے سب کے سب جو ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس ماہ مقدس میں جو ہے محبت اور عقیدت کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ایمان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے انہیں عطا فرمایا ہے اس ایمان پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ شکر ہے باری تعالیٰ تیرا کہ تو نے ہمیں ایسا محبوب عطا کیا، تو نے ہمیں ایسا دین عطا کیا، اور اے رب ذوالجلال ایسا عظیم قرآن عطا کیا، اور نہ جانے کیا کیا جو ہے شکر، کس کس چیز کا شکر ہم ادا کریں کہ جو محبوب کے صدقے ہمیں ملی۔ تو آیا اس سارا کچھ کرنے کے باوجود، اس سارا کچھ کرنے کے بعد جتنا بھی ہم نے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں، تو اس کے بعد اس کی کیا برکات ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اس سے ہمیں کیا جو ہے نصیب ہوگا؟ آج اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے چند باتیں جو ہے ایک بہت بڑی ہستی جو بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت بڑے علماء کے اندر اس کا نام آتا ہے، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے کچھ برکات جو ہے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے وہ گنوائی ہیں۔ آج آپ کے سامنے انہی کے جو ہے بیان کردہ کچھ برکات آپ کے سامنے جو ہے بیان کرنے کی میں آج آپ کے سامنے سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی جو آپ نے سعادت کا ذکر کیا ہے کہ جس گھر، محلے اور گاؤں کے اندر محفل میلاد ہو، اس گھر، اس محلے اور اس گاؤں کو نورانی فرشتے جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی جو ہے اس کی برکت ہے۔ پھر آپ نے دوسری جو برکت کا ذکر کیا، فرمایا کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ان سب کے لیے جو ہے رحمت و رضوان کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی اتنی پاکیزہ مقدس جو ہے نورانی فرشتے ان لوگوں کے لیے جو ہے رحمت و رضوان کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس گھر کے اندر محفل میلاد کا انعقاد ہو، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو وبائی امراض سے، قحط سالی سے اور آگ لگنے سے جو ہے وہ محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر گھر ہو، گاؤں ہو یا شہر ہو یا ملک ہو، جہاں جہاں بھی محفل مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو قحط سالی، وبائی امراض اور آگ لگنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے ذکر کیا کہ اس گھر کو یا اس محلے کو، اس شہر کو اللہ تبارک و تعالی ڈوبنے سے، بغض و حسد سے، بری نظر سے، چوری سے اور جتنے بھی خطرات ہیں اللہ تعالی ان سب سے جو ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ کہ گھر والے افراد میں سے کوئی اگر فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس میلاد کی برکت کی وجہ سے نکیرین کے سوالوں کو آسان فرما دیتا ہے، نکیرین کے سوالوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پورا سال جو ہے اس گھر، اس محلے اور شہر پر پورا سال جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے آخری جو بات کی ہے بہت پیاری کی ہے، فرمایا کہ جس مقصد کے لیے بھی آپ محفل میلاد کا انعقاد کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو جو ہے وہ پورا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام قسطلانی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے ان برکتوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ برکتیں انسان کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے ایک
اگلی بات کی ہے، فرمایا کہ جو شخص محفل میلاد مناتا ہے وہ جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ جو محفل میلاد مصطفیٰ مناتا ہے وہ جنت میں جانے کا، جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا کہ جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے جتنی بھی دوست ہیں اور جتنی بھی میرے ساتھ منسلک ہیں، میں ان سے یہی امید کروں گا کہ آئیے آپ بھی محفل میلاد کا انعقاد کریں اور ان تمام برکتوں کو جو ہے وہ حاصل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب بندے نے جو ہے یہ بیان فرمائی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی، آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے۔